چکے ہیں تو پوری دنیا میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اس سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے نازش لطفی جو کہ ہیں CEO اسمارٹ کے. السلام علیکم نازش. وعلیکم السلام. نازش, ہم نے دیکھا کہ $700 بلین کا جو ایک بیل آؤٹ پیکج تھا وہ فائنلی اپروو ہو گیا, مگر امریکن مارکیٹ جو ہیں وہ فرائیڈے کو نیگیٹو ہی بند ہوئی, ڈاؤ جونز 150 پوائنٹ نیگیٹو بند ہوا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اب وہ بات ہو رہی ہے کہ $700 بلین کافی نہیں پڑے گا, تو ڈو یو تھنک کہ $700 بلین جو ہے یہ ول دس میک اے ڈفرنس؟ دیکھیں مصطفیٰ, ابھی جو سب سے بڑی پرابلم تھی کہ کیا یہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے یہ اپروو ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب اپروو ہو گیا تو اب ایک نئے کویسچنز ارائز ہوئے ہیں, جن کویسچن میں آیا ہے کہ از اٹ انف, کہ کیا یہ 750 بلین جو ہے یہ مارکیٹ کے لیے کافی ہوگا. پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک, اچھا اس کے جو اثرات آئیں گے دیگر اکانومیز میں بھی obviously آئیں گے, اور پاکستان میں بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس کے کافی اثرات منفی اثرات ہوں گے, تو واٹ ڈو یو تھنک پاکستان واٹس نیکسٹ فار پاکستان؟ ویل پاکستان کا اگر آپ دیکھیں گے تو آف کورس جب یہ ساری پوری مارکیٹ کے اوپر افیکٹ آئے گا, اور جس طرح کی اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے, جو مجھے اس وقت امریکن اکنامی نظر آ رہی ہے, جو کل جاب فگرز آئے ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ $1.5 کے قریب 1.5 لاکھ امپلائمنٹ اس وقت کم ہوئی ہے, اور اس سال میں جو تقریباً ہوئی ہے وہ 7.5 لاکھ کے قریب ہو چکی ہیں, انمپلائمنٹ کم ہو چکی ہے, امپلائمنٹ بڑھی ہے. اگر یہ سچویشن رہی اور اسی طرح کے گلوبل افیکٹ آئے گا, کیونکہ امریکہ کی پوری ایک بڑی گلوبل اکنامی ہے جو ساری پوری دنیا کو چلا رہی ہے, اگر اس کے اوپر اس قسم کے سیریس افیکٹ آ رہے ہیں وہ آف کورس پاکستان کے اوپر بہت سیریس افیکٹ دیں گے, اور وہ ہمیں ابھی فیل کرنا شروع کریں گے. ابھی تو ہمیں مزید ہم فال بیک دیکھ رہے ہیں. اگر مجھے جو ڈر ہے وہ ڈر اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب ڈاؤ جونز 10,000 کا لیول بریک کرے گا, جو مجھے ٹیکنیکلی لگ رہا ہے کہ شاید نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے کہ 10,000 کے فگر کو, جو ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل لیول ہوگا, کہ اس سائیکولوجیکل لیول کو مارکیٹ کس طرح کوپ اپ کرے گی. اور اگر وہ اس کو مارکیٹ کو جب ایک طرف سے ڈاؤ جونز جب ڈراپ ہوگا تو اس کے بعد جو لوگوں کے جو فیلنگز ہوں گی اور جو ایموشنز ہوں گے وہ کیا ہوں گے, اور وہ کس طرح اس کو کور اپ کر سکیں گے. اچھا نازش, کمنگ بیک ٹو کراچی اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہنٹ ہمیں دی گئی تھی کراچی اسٹاک ایکسچینج مینجمنٹ کی جانب سے کہ اکتوبر میں ہو سکتا ہے جو فلورنگ ہے اس کو ہٹا دیا جائے. تو اگین ابھی جو ہم نے انٹرنیشنل سینیریو دیکھا, ساری دنیا کی ساری مارکیٹس جتنی بھی ہیں وہ نیچے آئی ہیں, مگر کراچی اسٹاک ایکسچینج اس سے بچی رہی, بہت کم والیومز کے ساتھ نیچے ضرور آئی, مگر 9145 کے لیول پہ جو ایک بریکر لگایا گیا تھا, جو ایک فلورنگ لگائی گئی تھی, اس نے کافی حد تک بچا لیا ہے. مگر اگر یہ ہٹا دیا گیا تو where do you think the market is headed؟ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کو بچا لیا گیا ہے, جس طرح فلورنگ کر کے مارکیٹ کو بچایا, میرے نزدیک اگر آپ نے ایک پیسے کے طور پہ جو لاسز جو تھے وہ تو آپ نے کور اپ کر لیے ہیں, یا لاسز ہونے سے روک دیا گیا, لیکن جو لوگوں کو مینٹلی طور کے اوپر جو انہیں فیلنگز آئی ہیں, جو مارکیٹ کے جو نیگیٹو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوئے اس پورے ایک مہینے کے دوران, اس کے بارے میں ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ نہیں ہوتا, اور پورے ایک مہینے جو مارکیٹ جو فلورنگ رہی ہے ابھی, اس کے اندر مارکیٹ نے ایک دفعہ بھی بڑی موو نہیں کر سکا, والیوم جو ہے ہم نے اپنے لائف لوز دیکھیں, ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے, ان کی کیا تھنکنگ ہوگی, کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی کسی قسم کی کوئی شخص اس پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اس وقت مارکیٹ میں خریدار ہے. تو اب وہ ایک اور ہوپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی ہوپ ہے, جو پازیٹیو ہوپ, کہ وہ جو 20 بلین کا جو پیکج ہے, اس پیکج کو اگر وہ لے کے آ جاتے ہیں, اور اس پیکج کے اندر وہ لوگ جو ہے اب ان کی یہ پہلی تو ہوپ یہ ہے کہ وہ اپروو ہو کے اس کو انیشلائز کیا جائے, اور وہ اس کا پیسہ جو ہے بیل آؤٹ کیا جائے ان شیئرز کو. مگر میرے نزدیک اگر وہ بھی فیل ہو جائے گا تو ہو از گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم. جو کوشچن وہی آئے گا کہ از اٹ گوئنگ ٹو ورک, کیا یہ وہ کام کرے گا. اور پھر دوسرا جو سوال لوگ کریں گے وہ یہ کریں گے کیا ہمیں اس مارکیٹ میں اب چانس لینا چاہیے, ایسی مارکیٹ جو فلور کرنے کے بعد جب آپ کو ہارنے کا جب ڈر نہ ہو کہ آپ $1 بھی نہیں ہار سکتے, اس وقت جب کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا جب مارکیٹ کو آپ کھولیں گے تو کیا کوئی آدمی خریدنے کے لیے تیار ہوگا جب آپ کے ہارنے کے چانسز بھی ساتھ میں ہوں گے. تو نازش, اب انویسٹمنٹ ایونیوز اور کوئی بچے ہیں اسٹاک کے علاوہ؟ اگر اسٹاک ایکسچینج میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا تو کہاں لے کے جائے اپنا پیسہ, کہاں پہ انویسٹ کرے پاکستان میں اگر کرنا ہے تو؟ اگر آپ پاکستان میں جس قسم کا انفلیشن ہے, اس انفلیشن کے ساتھ اگر ہم بینکس میں جو ہے CDs یا ٹرم ڈپازٹس کی بات کرنے کے لیے جائیں گے,
تو آف کورس وہ بھی اتنا لوکریٹو نہیں ہے جو ہمارا انفلیشن ہے. کموڈٹی مارکیٹ ہماری بالکل تیار نہیں کر سکے. ہمیں اسے بہت ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو تیار کرتے. ہم پچھلے 7 سال سے کموڈٹی ایکسچینج لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 سے 12 کلائنٹوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے آج تک کبھی کسی کو ایجوکیٹ کر کے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ہم نے کوئی ایسی فائنینشیل پروڈکٹس ڈیولپ نہیں کی ابھی تک. اور آف کورس پروڈکٹ ڈیولپ نہ کرنے کے جو ایک جو مین ریزن ہے مصطفیٰ, وہ ریزن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو, انویسٹرز کو ابھی تک ایجوکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. جو ریگولیٹری باڈی کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہم ایک میسز کے اندر انویسٹر ایجوکیشن لے کے آئیں. جب تک ان کو انویسٹمنٹ کا شعور نہیں ہوگا, جب تک ان کو انویسٹمنٹ کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ ان کے کیا کیا ایونیوز ہیں, جب تک ہم کیسے انویسٹرز کو لا سکیں گے. ہمارے اس وقت پوری مارکیٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, میکسیمم 85 to 95%, 85 to 90% لوگ جو ہیں وہ اسپیکولیٹرز ہیں, جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر انٹر ہو کے وہ چلے جاتے ہیں. Nazish, don't you think this is the right time to actually educate people, educate investors and bring in new financial products? کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری کموڈٹی ایکسچینج میں گولڈ کی ٹریڈنگ چل رہی ہے اور کافی لوگ جو ہیں گولڈ کو یوز کرتے ہیں ایز اے ہیج اگینسٹ انفلیشن, اور گولڈ میں ابھی بھی کافی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں انویسٹمنٹ اپرچونٹی موجود ہے, اس کے مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں. What do you think about that? دیکھیں گے کہ گولڈ $970 تک چلا گیا, آج $830 ہے, اور مارکیٹ نیچے آئی ہے, مگر ہمارے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. گولڈ کی انویسٹمنٹ پاک روپی کے اندر مجھے مناسب نہیں نظر آتی, کیونکہ جس طرح کی ہماری کرنسی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے اس سے اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا, بلکہ نقصان ہوا. جس آدمی نے پاکستان میں گولڈ خریدا اس کو الٹا نقصان ہوا ہے, اور 150, 160, ایون آلموسٹ $200 تک کا ڈراپ آ گیا تھا. اس وقت بھی ایک انویسٹر کو نقصان ہوا تھا گولڈ کے اندر, کیونکہ جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تھی 30%, 25 سے 30% کے قریب, اس کا جو اس کو لاسز ہوا. ہاں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس نے بھی ڈالر میں انویسٹمنٹ کی تھی اور ڈالر میں گولڈ کو بیچا تھا, اس کو ڈبل فائدہ ہوا. ایک تو اس نے ڈیپریسیشن اس کی لی, اوپر سے اس نے جو ڈالر کی اپریسیشن ہوئی اس کو وہ بھی ملی. تو ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے اندر کموڈٹی مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب تک ہم کوئی ایسے اقدامات نہیں کرتے کہ جس میں ہماری کرنسی کا فال رک جائے, تاکہ ایک طرف کا جو لاسز ہیں, ہم مارکیٹ سے جیتتے ہیں تو ہم اپنی کرنسی میں ہار جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر اٹ ول بی ڈیفیکلٹ. اور جو آپ نے بات کی ایجوکیشن کی, آف کورس ہمیں میسز کے اندر ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہم نے ان لوگوں کو ابھی تک ٹیپ نہیں کر سکے, وہ پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز, انجینئر جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کے اندر ہیں, کہ ان کو جا کے ہمیں سکھانا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ ہاؤ ٹو انویسٹ منی. ہم جن لوگوں کے ساتھ, اور جو بروکرز اور جو کنسلٹنٹس ہیں جو کمپنیز میں, ان کی ایجوکیشن کے لیے کمپنیز کو کام کرنا پڑے گا. جب تک ہم یہ میسز کے اندر کام نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ایسی سچویشن کے اندر ہم بائر مارکیٹ میں لا سکیں گے, انویسٹرز کو انکریج کر سکیں گے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے فائنینشیل مارکیٹ کے اندر. اچھا نازش, اکانومی کو لے کے, اسٹاک مارکیٹ کو لے کے, انٹرنیشنل مارکیٹس کو لے کے کیا آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ صرف بہتری مصطفیٰ ایک ہی چیز میں نظر آتی ہے جو اس وقت مجھے آئل پرائزز لگ رہی ہیں. میرا اپنا ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ آئل پرائزز مجھے بہت شارپ ڈکلائن نظر آتا ہے ان دا نیکسٹ 4 to 6 months کے اندر. وی مائٹ سی اے ہاف. اگر ہمیں ہاف نظر نہیں آیا تو میرے نزدیک جو امریکن اکنامی ہے اس پہ بہت برا افیکٹ آئے گا. جو جس قسم کے جو نقصانات امریکہ نے اٹھائے ہیں اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے میرے نزدیک اس وقت آئل اور دوسرا اقدامات جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کی بات آئے گی. پاکستان میں آف کورس انفلیشن, اگر ہم آئل پرائزز اگر نیچے آ جائیں گی تو میرے نزدیک ہمیں فوراً ہی انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دینا چاہیے, کیونکہ جب آئل پرائزز سے ہمیں جو انفلیشن, جو سب سے خطرناک انفلیشن تھا ہمارا وہاں پہ, اس وقت ہمیں ڈراپ کرنا چاہیے. میرے نزدیک تو 200 بیسس پوائنٹ ہمیں اس وقت کم کرنا چاہیے, تاکہ انویسٹرز جو ہیں جو دوسرے ایونیوز ڈھونڈ رہے ہیں وہ دوبارہ اسٹاک کی طرف آئیں, دوبارہ انویسٹمنٹ کی طرف آئیں, دوبارہ ہماری انڈسٹریز ریٹریو ہوں. ہماری کار انڈسٹریز ہو رہی ہیں, ہماری باقی انڈسٹریز کے اندر کوئی لون لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی ایسی موومنٹ آئے گی. تو اگر آئل پرائزز $20 سے $25 کم ہو تو میرے نزدیک اس وقت ہمیں اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ 2% اپنا انٹرسٹ ریٹ کو کم کرے فوری طور کے اوپر. نازش بہت بہت شکریہ. یہ تھے نازش